بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے ناظرین کرام، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر کسی نے ہمارا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو آج بڑا پیارا اور خوبصورت موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج کا موضوع ہے رحمت الہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. تو یہ آیت مبارکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرتی ہے کہ بندے کو، مسلمان کو، مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. میرے آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ پر ایک مرتبہ خوشی کے آثار دیکھے گئے. آپ علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ پر خوشی کے آثار نمایاں تھے. تو جب پوچھا گیا، وجہ پوچھی گئی، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جبریل امین علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب فرماتا ہے کہ آپ کا امتی اگر آپ کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں رب اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہوں، اور اگر آپ کا امتی آپ کی ذات مبارکہ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو میں رب اس امتی پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہوں. سبحان اللہ. اسی طرح اگر رحمت الہی کی بات کی جائے تو بڑا خوبصورت واقعہ ہے. علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا کہ اس کا رخ جہنم کی طرف ہوگا، جہنم کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوگا، اور جب جہنم کی تپش اس کو پہنچے گی، جہنم کی گرمی اس کو پہنچے گی، جہنم کی اس کو اذیت اور تکلیف پہنچے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ کم از کم اتنا کر دے کہ میرا رخ جہنم سے پھیر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے، اگر تیری یہ خواہش پوری کر دی جائے تو کیا اس کے بعد کچھ اور طلب کرے گا؟ وہ عرض کرتا ہے کہ الہ العالمین، تیری عزت اور جلال کی قسم، میرا رخ جہنم سے پھیر دے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا. تو لہٰذا حکم خداوندی پر اس کا رخ جہنم سے جنت کی طرف کر دیا جائے گا. کچھ عرصہ گزرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ باری تعالیٰ تو نے میرا رخ جہنم سے پھیر دیا ہے، جنت کی طرف کر دیا ہے، اب مجھے تھوڑا جنت کے قریب کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے، بڑا وعدہ خلاف ہے. پہلے تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گا، اور پھر جو ہے وہ سوال کر رہا ہے. تو خیر، وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ بس جنت کے قریب کر دے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کو جنت کے قریب کر دیا جائے گا. تو جب وہ جنت کی سرسبزگی دیکھے گا، جنت کی شادابیاں دیکھے گا، جنت کی نعمتیں دیکھے گا، جنت کی اس کو خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، تو کچھ عرصے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کر دے گا.
اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا الہ العالمین یا رب العالمین، اے مولا کریم عز و جل، تو نے پہلے میرا رخ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کیا، یہ بھی تیرا کرم ہے، تیری رحمت ہے، اور پھر مجھے جہنم سے ہٹا کر جنت کے قریب کر دیا، یہ بھی تیرا کرم اور فضل ہے اور تیری رحمت ہی کا صدقہ ہے۔ تو اتنا کچھ کیا ہے مولا، اب مجھے جنت کے قریب تو کر دیا ہے، جنت میں داخل ہی فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے، تو بڑا وعدہ خلاف ہے کہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ اب کوئی سوال نہیں کروں گا، پھر جو ہے وہ جنت میں داخلے کا سوال کر رہا ہے۔ تو عرض کرے گا باری تعالیٰ، جنت کے قریب کر دیا ہے، جنت کی نعمتیں بھی دکھا دی ہیں، تو ایک کرم اور ایک فضل اور کر دے کہ مجھے جنت میں داخل بھی فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر آئے گی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جا بندے، تجھے جنت کے اندر داخل کر دیا، نہ صرف جنت میں داخل کیا بلکہ جو کچھ مانگے گا وہ بھی تجھے عطا کیا، مزید اس سے 10 گنا بڑھا کر عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے رحمت خداوندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب جوش پر آتی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے سے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بڑی پیاری اور خوبصورت حدیث مبارکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر کی ہے، نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدوی عرب کا دیہاتی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل بروز قیامت بندوں کا حساب کون لے گا؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام زیر لب مسکرا دیے۔ یہ کیسا سادہ سوال ہے کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے، اے میرے امتی، کل بروز قیامت بندوں کا حساب اللہ تبارک و تعالی لے گا۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ حساب اللہ تبارک و تعالی لے گا تو مسکرانے لگا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اگر کل بروز قیامت بندوں کا حساب اللہ نے لینا ہے تو پھر خیر ہے، کیونکہ کریم جب غالب آتا ہے تو پھر وہ معاف ہی کرتا ہے، کہ کریم نے جب غالب آنا ہے تو معاف ہی کرنا ہے، یہ کریم کی شان ہوتا ہے۔ کریم کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ بندوں کو معاف ہی کرتا ہے۔ مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ کل بروز قیامت میرا رب تبارک و تعالی بھی میری خطاؤں سے، میری غلطیوں سے درگزر فرما کر مجھے معاف کر کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ تو اسی طرح کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ عدل کرے تاں تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کرے تاں بخش جامن میں جے منہ کالے۔ میرے رب کی رحمت تو چاہتی ہی یہ ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا، اس بندے نے 99 یعنی 99 قتل کیے تھے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ بہت ہو گیا یار، کب تک میں اس طرح کے گناہ کرتا رہوں گا، لوگوں کو ناحق قتل کرتا رہوں گا، اب مجھے پکی سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ لہٰذا وہ اس بارے میں پوچھنے کے لیے ایک راہب کے پاس گیا، جا کر کہا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لوں تو کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دے گا؟ تو اس راہب نے اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا اور کہا کہ تیری توبہ نہیں قبول ہو سکتی، 99 قتل کیے ہیں، 99 بندوں کا قاتل ہے، اور اب جو ہے وہ توبہ کی امید رکھ کر بیٹھا ہے، تو نہیں بخشا جا سکتا، تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس راہب نے اس بندے کو نا امید اور اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، توبہ تو قبول ہونی نہیں ہے، تو لہٰذا سینچری پوری کر دیتا ہوں۔ تو اس بندے نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔
اب یہ ہو گیا 100 بندوں کا قاتل۔ پھر دل میں خیال آیا کہ کب تک اس طرح کے گناہ کرتا رہوں گا، قتل کرتا رہوں گا، بس بہت ہو گیا، اب مجھے پکی اور سچی توبہ کر لینی چاہیے، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا وہ کسی عالم دین کے پاس پہنچا اور جا کر کہا کہ مجھ سے 100 قتل ہوئے ہیں، تو کیا اگر میں اب توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو عالم دین نے کہا کہ کیوں نہیں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تیری بخشش ہو جائے گی۔ ایسا کرو کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر نیک لوگوں کی بستی ہے، تو اس نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہ بندہ توبہ کے ارادے سے اس نیک لوگوں کی بستی کی طرف وہ نکل پڑا۔ قدرت کی کرنی ایسی ہوئی کہ راستے میں اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ لہٰذا رحمت کے فرشتے بھی آن پہنچے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے فرشتے کہنے لگے ہم اس کو لے کر جائیں گے، 100 بندوں کا قاتل ہے۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کو لے کر جائیں گے، توبہ کے ارادے سے یہ نکلا تھا۔ تو دونوں فرشتوں کا، رحمت والے فرشتے اور عذاب والے فرشتوں کا آپس میں بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ عذاب والے کہنے لگے کہ 100 بندوں کا قاتل ہے، توبہ کی تو نہیں تھی، توبہ تھوڑی کی تھی، توبہ کے ارادے سے نکلا ہی تھا۔ رحمت والے فرشتے کہنے لگے کہ توبہ کے ارادے سے نکل پڑا تھا، اللہ کی راہ پر چل پڑا تھا، سچا ارادہ اور سچی نیت لے کر گھر سے نکلا تھا، لہٰذا جو ہے اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ زمین کو ناپا جائے، اگر یہ بندہ اپنے گھر کے قریب ہے ابھی تو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اور اگر یہ بندہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر جو ہے وہ رحمت والے فرشتے اس بندے کو لے جائیں۔ اور حقیقت میں وہ بندہ ابھی اپنے گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے وہ دور تھا، لیکن قدرت کا یہ پلان تھا اور قدرت کی یہ منشا تھی کہ یہ بندہ بخشا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بھی پیدا فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی طرف والی زمین کی مسافت کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے، سمٹ جائے اور کم ہو جائے، تو لہٰذا وہ حکم خداوندی پا کر وہ مسافت، وہ زمین سکڑ گئی۔ تو جب پیمائش کی گئی تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب وہ بندہ نکلا، تو لہٰذا اس بندے کی بخشش اور مغفرت کر دی گئی، اس کو رحمت والے فرشتے اپنے ساتھ لے گئے۔ تو یہ ہے میرے رب کی رحمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے میں اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دی کہ جس نے ابھی فقط سچی نیت کی تھی، توبہ کی، توبہ کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا، نیت سچی تھی، دل کے اندر اخلاص تھا اور شرمندگی تھی، ندامت تھی، گناہوں پر افسوس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے صدقے میں اس بندے کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔